اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان اور خصوصی کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس نورانی اور بابرکت مجلس میں جمع فرمایا ہے، جہاں ہم صرف سنتے ہی نہیں بلکہ سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آتے ہیں۔ دین کا علم صرف کتابوں کی بات نہیں، یہ زندگی بدلنے کا نام ہے، کردار نکھارنے کا نام ہے، اور پاکیزگی کی خوشبو سے اپنے ظاہر اور باطن کو معطر کرنے کا نام ہے۔ آج ہم جس باب کا آغاز کر رہے ہیں وہ باب طہارہ کے حوالے سے ہی ہے، جس میں غسل جنابت کے حوالے سے احکامات جو ہیں وہ بیان ہوں گے، کیونکہ اسلام ایک پاکیزگی کا دین ہے۔ یہ صرف ظاہری پاکیزگی نہیں سکھاتا بلکہ روح، جسم، لباس، گھر، دل، ہر چیز میں صفائی اور طہارت چاہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ لہٰذا غسل کے مسائل سمجھنا اور اسے درست طریقے سے ادا کرنا صرف شرعی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایمانی شان بھی ہے۔ تو علم دین میں شرم و حیا رکاوٹ نہیں بنتی بلکہ سیکھنے کا دروازہ کھولتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ عورتیں دین کے مسائل پوچھنے میں حیا نہیں کرتی تھیں، یہی ان کے دین کی گہرائی کا سبب تھا۔ لہٰذا پاکیزگی کے یہ مسائل صرف طبی گفتگو نہیں ہے بلکہ عبادت، نماز، قرآن سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں۔ تو ہم نے سیکھنا ہے تاکہ نمازیں درست ہوں، عبادات قبول ہوں اور زندگی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق جو ہے وہ گزار سکیں۔ جسم کی پاکیزگی عبادت کو سنوارتی ہے اور دل کی پاکیزگی ایمان کو نکھارتی ہے۔ جو پاک ہوتا ہے تو وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے شرح عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 28 ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقیہ فی بعض طرق المدینۃ وہو جنوب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مدینے کے ایک راستے میں ملے اور یہ اس حالت میں تھے، یعنی جنبی حالت میں تھے۔ تو فرمایا کہ میں آپ کے پاس سے چھپ کر کسک گیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا تو میں نظریں یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چھپ کر جو ہے وہ کسک جاتا ہوں وہاں سے۔ پھر میں نے غسل کیا، پھر آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تم کہاں گئے تھے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یعنی جنبی تھا تو میں نے ناپسند کیا کہ میں آپ کے پاس ناپاک حالت میں بیٹھوں۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، مومن پلید نہیں ہوتا، یعنی سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، مومن جو ہے وہ کبھی بھی پلید نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے کسی ایک راستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آمنا سامنا ہو جاتا ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ آنکھ بچا کر وہاں سے جو ہے وہ یعنی نکل جاتی ہیں، کیونکہ یہ اس وقت اس حالت میں تھے، یعنی ناپاکی کی حالت میں تھے۔ تو انہوں نے ادب و احترام اور تعظیم و تکریم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کے پاس بیٹھنا جو ہے مناسب نہ سمجھا۔ یہ غسل کرنے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بے ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں یعنی ناپاکی کی حالت میں تھا، اس لیے میں نے پہلے غسل کیا پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے اچھا نہ لگا کہ میں یعنی ناپاکی کی حالت میں آپ کے پاس بیٹھوں۔ آپ نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی پلید نہیں ہوتا، ایسی حالت میں وہ ایک دوسرے سے مسلمان جو ہے وہ ملاقات کرنے میں کوئی شرن مذائقہ نہیں ہے، یعنی ملاقات کر سکتا ہے، ملاقات کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکل رہے ہیں کہ یعنی اگر ناپاکی کی کوئی حالت میں ہو یعنی تو اس سے انسان پلید نہیں ہوتا، کہ جس کی وجہ سے انسانی جسم کے یعنی تمام اعضاء جو ہیں پلید ہو جاتے ہیں۔ تو مومن بذاتی ہی نجس نہیں ہوتا، البتہ اگر کوئی چیز اس کے جسم کو لگ جائے تو اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے، یعنی اگر کوئی شخص ناپاک ہے تو اس صورت میں وہ عبادت کے لیے تو غسل تو اس پر واجب ہوتا ہے، البتہ اس حالت میں وہ ملاقات بھی کر سکتا ہے، کھا پی بھی سکتا ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ مذائقہ نہیں ہے۔ تو دوسرا یہ بھی چیز نکل رہی ہے کہ بھئی اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہو تو غسل کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ جلدی کرنا چاہیے۔ اہل علم
فضل اور بزرگوں کی تعظیم و تکریم اور ادب و احترام کا بھی یعنی اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، یہ بھی اسلامی اخلاق کا حصہ ہے۔ یعنی انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و تکریم سوچی، بھائی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس حالت میں نہ بیٹھوں، تو یعنی بڑوں اور بزرگوں کی، علماء کے، صاحب علم لوگوں کی یعنی قدر بھی اس حدیث سے ملتی ہے۔ اور ایک پوائنٹ جو اہم نکل رہا ہے، یہ بھی نکل رہا ہے کہ جو بندہ تابع ہوتا ہے اس کو چاہیے اپنے متبوع کو اطلاع دے کر کہی جائے، اس کے دل میں کوئی رنجش جو ہے وہ پیدا نہ ہو، یعنی جس کے وہ تابع چڑھ رہا ہے تو اس کو یعنی اطلاع دے کے وہاں سے جائے۔ لیکن ہماری کچھ سسٹرز ایسی ہیں بھائی کلاس بھی نہیں لیتی، اور کلاس نہ ساتھ ساتھ جو ہے کلاس بھی نہیں لیتے ہیں، ایک تو یہ ان کا عذر اور ایک تو یہ ان کی غلطی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اطلاع بھی نہیں کرتے بھائی ہم نے کس وجہ سے کلاس نہیں لی ہے، ہم کلاس نہیں لے سکتے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح حدیث نمبر جو ہے 29 ہے، 29 ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ غسل یدیہ ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم یغتسل ثم یخلل بیدیہ شعرہ حتی اذا ظن انہ قد اروى بشرته افاض الماء علیہ 3 مرات ثم غسل سائر جسدہ وکانت تقول كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد نعترف منہ جميعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب آپ یعنی رسول وسلم جب جنابت کا غسل کرتے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو واش کرتے، پھر نماز کے وضو کی مانند وضو کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں میں خلال کرتے، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جاتا کہ آپ نے اپنی جلد کو پانی سے تر کر دی ہے، تو اپنے اوپر پھر 3 مرتبہ پانی انڈیلتے، پھر اپنا سارا جسم جو ہے وہ دھوتے۔ اور حضرت عائشہ نے فرمایا میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، یعنی ایک ہی برتن سے ہم دونوں جو ہے وہ غسل کیا کرتے تھے، تو ہم اس برتن سے ایک ساتھ چلو بھرتے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس برتن سے پانی لے رہے ہیں اور میں بھی جو ہے اسی یعنی برتن سے پانی لے رہی ہوتی۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غسل جنابت کا ارادہ کرتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، چونکہ آپ کے سر اور داڑھی کے بال گنے تھے اس لیے ہاتھوں میں پانی لے کر بالوں میں اچھی طرح خلال کرتے تھے۔ جب آپ کو یقین ہو جاتا کہ پانی جو ہے وہ پانی سے جلد تر ہو گئی، یعنی سر کے بال بھی یعنی سر کے یعنی وہ جو جسم جلد ہوتی ہے وہاں تک پانی پہنچ گیا ہے، پھر آپ کیا کرتے 3 مرتبہ سر اور پھر سارے جسم پر پانی ڈالتے، 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی یعنی ڈالتے۔ ایک حدیث میں آتے ہیں پہلے ایک چلو رائٹ سائڈ پہ، ایک درمیان میں اور ایک جو ہے لیفٹ سائڈ میں، پھر جو ہے وہ اپنے پورے جسم پر پانی یعنی اس طرح غسل کر لیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بسا اوقات میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی برتن سے نہاتے اور ایک ہی ساتھ اس سے چلو بھرتے اور اپنے جسموں پر پانی انڈیلتے تھے۔ تو یعنی غسل جنابت ضروری ہے، خواہ وہ یعنی کسی بھی حال میں اگر انسان پر فرض ہو جاتا ہے کسی بھی طریقے سے تو اس کو جو ہے وہ لازم جو ہے اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ تو غسل جنابت کے یعنی طریقے جیسے انہوں نے بتایا وہ بھی سال کرنا چاہیے، اور ایک یہ بھی مسئلہ نکل ہے کہ میاں بیوی ایک ہی برتن میں اکٹھا غسل کرنا بھی وہ کر سکتے ہیں، یہ بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو غسل جنابت کے وقت کی ابتدا میں وضو کرتے وقت پاؤں اگر انسان اسی وقت دھو لیتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، ہاں اگر سائڈ پہ وہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں نہا رہا ہوں تو اسی دوران جو ہے وہ پانی کے چھینٹے میرے پاؤں پہ یعنی پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جب انسان غسل کرتا تھا تو پانی کی نکاسی کا کوئی اتنا جو ہے وہ انتظام نہیں تھا، تو پانی وہاں پہ جمع ہو جاتا تھا، تو پانی کے چھینٹے جو ہیں وہ دوبارہ پاؤں پر پڑتے اس وجہ سے، تو پھر وہ غسل کرنے کے بعد سائڈ پر ہو کے جو ہے وہ اپنے پاؤں دوبارہ دھو لیا کرتے تھے۔ تو اب جو ہے وہ واش روموں میں اس طرح کا یعنی وہ حساب نہیں ہوتا، اب تو وہ پانی ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ نکلتا جاتا ہے، تو ساتھ ہی جو ہے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس سے آگے والی حدیث ہے، حدیث نمبر 30، ان میمونۃ بنت الحارث رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت وضعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوء الجنابہ
فأقفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا وغسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمزمز واستنشق ثم غسل وجهه وذراعه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنجى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينكس الماء بيده۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کیا، اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر 2 یا 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین یا دیوار پہ جو ہے وہ 2 یا 3 مرتبہ ملا، پھر کولی کی یعنی جو زمین تھی یعنی وہ مٹی وغیرہ ہوتی ہے یا دیوار پر ہاتھ جو ہے وہ اچھی طرح ملا تاکہ جو ہے وہ اچھی طرح پکیزگی، تو اب یعنی وہ واش روم جو ہے وہ پکے ہوتے ہیں، ٹائل وغیرہ لگی ہوتی ہے تو آپ صابن کا یوز کر سکتے ہیں، صابن کو استعمال کر سکتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ مٹی کے ساتھ آپ علیہ السلام نے ہاتھ جو ہے وہ ملے، پھر کولی کی، ناک میں پانی چڑھایا، پھر اپنا چہرہ اور دونوں بازو دھوئے، پھر اپنے سر پر پانی ڈالا، پھر اپنے سارا جسم دھویا، پھر الگ ہوئے تو اپنے دونوں پاؤں دھو لیے۔ تو میں آپ کے پاس کپڑے کا ایک ٹکڑا لائی یعنی ٹاول کے طور پہ، تو آپ نے اس کا ارادہ نہ کیا، آپ نے پانی سے ہی اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنے یعنی ہاتھوں کو پانی سے ہی جار لیا۔ یعنی اس حدیث کے اندر یہ بات نکل رہی ہے کہ سب سے پہلے اس میں جو ہے وہ پہلے حدیثوں سے زیادہ جو ہے وہ اچھے انداز سے اور تفصیل سے جو ہے وہ غسل جنابت کا طریقہ یعنی بیان ہوا ہے۔ یعنی میں آپ کو سمپل انداز میں ایسے سمجھا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے کیا کیا جائے، واش روم میں جانے سے پہلے آپ دعا پڑھیں، دعا پڑھنے کے بعد آپ وہاں پہ جاتے ہیں، بھائی غسل جنابت کرنے سے پہلے کیا کریں، جہاں پہ وہ نجاست وغیرہ لگی ہوتی ہے ہاتھ دھوئیں، نجاست کو جو ہے وہ اس کو زائل کریں۔ اس کے بعد جیسے وضو کیا جاتا ہے، ہاتھ دھونے کے بعد کیا کرتے ہیں بھائی، کولی کرتے ہیں، اچھی طرح جو ہے وہ غرارے کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے ناک پر پانی چڑھائیں، ناک پر پانی چڑھانے کے بعد اپنا چہرہ دھوئیں، چہرہ دھونے کے بعد اپنے بازو دھوئیں جیسے وہ وضو میں یعنی وضو کرتے وقت کرتے ہیں۔ تو بازو دھونے کے بعد سر کے مسے کی جگہ آپ ایسا کریں بھائی ایک چلو میں پانی لیں اور اپنی انگلیاں جو ہیں وہ گیلی کر کے اپنے سر بالوں کے اندر جو ہے وہ خلال کریں اچھی طرح تاکہ جلد تک جو ہے وہ تر ہو جائے، یعنی آپ کا سر جو ہے وہ جلد تک پانی اس پر جو ہے وہ پانی پہنچ جائے۔ اس طرح جب خلال کرتے ہیں اپنے پورے سر کا خلال کریں، پھر 3 چلو پانی لیں، ایک رائٹ سائڈ پہ سر کے اوپر، ایک درمیان میں اور ایک لیفٹ سائڈ پر۔ یہ آپ کا جب سر کا یہ عمل پورا ہو جائے اس کے بعد آپ اپنے پورے جسم پر جو ہے وہ پانی بہا لیں۔ تو پھر جو ہے وہ لاسٹ پہ بھی آپ جو ہیں وہ پاؤں دھو سکتے ہیں غسل کرنے کے بعد، یا پھر آپ سر کے یہ عمل کرنے کے بعد بھی آپ پاؤں دھو سکتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ اپنے جسم پر پانی بہا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ باہر آ کے جو ہے وہ اپنی نماز ادا کریں، دیگر جو معاملات ہیں وہ سارے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مکمل یعنی سمپل انداز میں آپ کو طریقہ سمجھا دی ہے۔ تو اس حدیث سے جو ہے وہ یہ احکام نکلے ہیں جو حضرت یعنی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے کہ پہلے ہی حدیث میں مطلق ہاتھوں کے دھونے کا تذکرہ تھا اور اس میں 2 یا 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کا ذکر ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ انسان استنجا کرنے کے بعد اگر ہاتھ زمین یا دیوار پر رگڑ لے تو یہ بھی جائز ہے، اس سے جو ہے طہارت اور صفائی اچھی طرح ہو جاتی ہے۔ تو اب جو ہے وہ دیہاتوں میں بھی یعنی وہ واش روم وغیرہ پکے ہیں، شہروں میں بھی العموم غسل خانے پختہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہاتھوں کو صاف کرنے کا کام صابن یا دیگر جو ہے وہ یعنی اس طرح کے وہ لیکوڈ وغیرہ چیزیں مل جاتی ہیں تو وہاں اس سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو غسل جنابت کا جب بھی کوئی ارادہ کرے تو پہلے وضو کرے، البتہ پاؤں مکمل غسل کے بعد بھی دھوئے جا سکتے ہیں یا ویسے بھی دھوئے جا سکتے ہیں، اور غسل کر لینے کے بعد جسم خشک کرنے کے لیے تولیے یا کپڑے کا استعمال ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے، جیسے حضرت میمونہ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے لیے وہ ایک کپڑا لے کے آئیں تاکہ آپ اس سے جو ہے وہ یعنی ٹاول کے طور پہ جو ہے استعمال کریں، تو آپ نے فرمایا آپ نے جو ہے وہ یعنی نہیں لیا، اس کا یوز نہیں کیا، آپ نے اپنے پانی کو ہاتھوں کے ساتھ ہی یعنی وہ جار دیا۔ تو اگر آپ ٹاول استعمال کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت والی کام یعنی وہ کام نہیں ہے۔ حدیث نمبر 31 ہے، ان عبد اللہ بن عمر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایرکد احدنا وهو جنوب قال نعم اذا توضأ احدکم
فَلْيَرْقُدْ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کوئی ایک سو سکتا ہے اس حال میں کہ وہ ناپاک ہو یعنی وہ جنبی ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب تم میں سے کوئی ایک وضو کر لے تو وہ سو سکتا ہے۔ تو اس حدیث کو اگر عام مفہوم میں دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا جان حضرت عمر بن خطاب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی ناپاک کی حالت میں یا ناپاک ہو جائے تو کیا وہ غسل کیے بغیر سو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں سو سکتا ہے، البتہ وہ سونے سے پہلے اگر وضو کر لے تو وہ بھی بہتر ہے، اگر وضو کر لیا کرے تو بہتر ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی احکام نکل رہے ہیں کہ جو انسان جو ہے وہ ناپاک کی حالت میں یا ناپاک ہو جائے تو وہ سونے سے پہلے وضو کر سکتا ہے، بلکہ سونے سے پہلے اس حال میں جو ہے وضو کرنا مشروع ہے، جائز ہے۔ تو کمال طہارت تو یہ ہے ابھی غسل کر کے سوئے، اس لیے کہ وضو پر اکتفا صرف رخصت ہے، ہاں رخصت ہے، وضو کر کے بھی سو سکتا ہے، اگر وضو نہ بھی کرے گا تو پھر بھی سو سکتا ہے، اگر وضو کرے تو بہتر ہے۔ تو بسا اوقات یعنی انسان کو بھی غسل کر کے سو جائے، کیونکہ صبح غسل کی بنا پر نماز جماعت سے فوت ہو جاتی ہے، طبیعت میں کسلان سستی کاہلی جنم لے لیتی ہے، اس لیے غسل کر کے سونے کی یہ فوائد و ثمرات ہے کہ انسان یعنی وقت پر نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 32 ہے عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت جاءت ام سلیم امرأة ابی طلحہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحیی من الحق فهل علی المرأة من غسل اذا هی احتلمت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم اذا ہی رات الماء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ بلا شبہ اللہ جو ہے وہ حق بات سے شرماتا نہیں ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے آ کے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے شرماتا نہیں ہے، تو کیا عورت کے لیے غسل کرنا ہوگا جب اسے یعنی وہ ناپاک ہو جائے، جب اسے یعنی ناپاکی آ جائے تو کیا اس پر غسل کرنا جو ہے وہ اس پر واجب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، جب وہ یعنی وہ ناپاک ہو جائے تو اس پر جو ہے وہ یعنی غسل کرنا واجب ہے۔ تو ام المومنین حضرت ام سلمہ یعنی اس حدیث کی جو ہے وہ راوی ہیں، تو وہ بیان کر رہی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم آتی ہیں، تو جب وہ میرے گھر میں آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے، تو اس نے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ بڑا ہی حساس مسئلہ دریافت کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے، اس لیے آپ کی خدمت اقدس میں میں اس بات کی جسارت کرتے ہوئے یہ مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہوں کہ جب عورت کو یعنی ناپاک ہو جائے تو کیا اس کے لیے بھی غسل واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی، جب عورت ناپاک ہو جائے، وہ اثرات دیکھے اس لیے ناپاکی کے، تو اس پر غسل واجب ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ حدیث کے اندر ساری چیزیں نکل رہی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے شرم و حیا علم کے حصول میں معنی نہیں ہونی چاہیے، ادب احترام کا تقاضا یہ ہے کہ گفتگو کا آغاز ایسے انداز سے کیا جائے کہ سننے والے کی طبیعت پر کوئی ناگوار یعنی اثرات جو ہے مرتب نہ ہو۔ بڑے آسن انداز میں انہوں نے پہلے سوال کیا ہے، اور سوال کرنے سے پہلے انہوں نے بڑا اچھا جو ہے وہ تمہید باندھی ہے۔ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق بات سے تو شرماتا نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ سے یہ مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ تو آپ نے بڑے آسن انداز میں اس کو جو ہے وہ اس کا یعنی جواب دیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے حدیث نمبر 33 ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کنت اغسل الجناب من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه وفي لفظ مسلم لقد كنت افرقه من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا فیصلی فیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے سے یعنی وہ جنابت دھو دیا کرتی تھی، آپ نماز کے لیے نکلتے، پانی کے نشان آپ کے کپڑے پر ہوتے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں پر اگر کوئی گندگی وغیرہ لگ جاتی تو میں اس کپڑے کو وہاں سے دھو دیا کرتی، اس دھونے کے یعنی نشان اثرات وہ کپڑا گیلا ہوا کرتا تو آپ نماز کے لیے نکل پڑتے۔
تو مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے سے اس سے اچھی طرح خرچ دیتی تو آپ اس میں نماز پڑھ لیتے. یعنی اس حدیث کو اگر مفہوم میں انداز سے دیکھا جائے نا، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اوقات کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ نجاست لگ جاتی، تو اگر وہ یعنی لیکوڈ حالت میں ہوتی تو میں کپڑے کو وہاں سے دھو دیا کرتی تھی اور آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اگر وہ خشک ہو جایا کرتی تو میں اسے خرچ دیا کرتی تھی وہاں سے، تو آپ اس میں نماز پڑھ یعنی ادا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. تو اگر نجاست کپڑے میں لگ جائے تو اس کو بدن سے زائل کرنا ضروری ہے، خواہ وہ طری کی حالت میں ہو یا خشکی کی حالت میں ہو. تو اگر کپڑے پر لگ جائے تو اسے دھو کر زائل کیا جا سکتا ہے، اگر وہ خشک ہو گیا ہے تو اس کو جو ہے خشک بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی مسئلہ یہ نکل رہا ہے کہ اگر آپ کے لباس کو، آپ کے کپڑوں کو اگر نجاست لگ جاتی ہے تو آپ اس کو دھو کر اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کا دل نہیں مان رہا، آپ جو ہے کیونکہ اب حالات جدید ہیں، سب لوگوں کے پاس کپڑے پریس ہوئے پڑے ہوتے ہیں، تو آپ وہ اس کا استعمال کریں. اگر نہیں استعمال کر سکتے یا نہیں ملتے تو آپ اسی کپڑوں کو دھو کے استعمال کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ کے کپڑے صاف ہونے چاہیے، وہ نجاست کو آپ زائل کر لیں تو اس کپڑوں میں نماز ادا کر سکتے ہیں. حدیث نمبر 34 ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس بین شعباها الاربع ثم جهدها وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وان لم ينزل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ملاقات کرے، ملاقات کرنے کے بعد یعنی ملاقات کرتا ہے تو اس پر غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. تو مسلم کی ایک روایت میں ہے، چاہے وہ اس ملاقات کرنے کے دوران اگرچہ وہ یعنی ڈسچارج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس پر جو ہے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے. تو اس حدیث کا مفہومی انداز سے اگر دیکھا جائے، جب یعنی خاوند اور بیوی ملاقات کریں تو ان پر جو ہے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہ سارے معاملات. اسی طرح حدیث نمبر 35 ہے، ان ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم انہ کان ہوا وابوہ عند جابر بن عبد اللہ وعندہ قوم فسألوہ عن الغسل فقال یکفیک ساع فقال رجل ما یکفنی فقال جابر کان یکفی من ہوا اوفرا منک شعرا وخیرا منک یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم عملنا فی صوب وفی لفظ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وابوه محمد بن الحنفیہ. حضرت ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور اس کا باپ حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس تھے. ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے آپ سے غسل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا تیرے لیے ایک سا کافی ہے. اس آدمی نے کہا میرے لیے کافی نہیں ہے. آپ نے فرمایا جس کے بال تجھ سے زیادہ گنے تھے، زیادہ تھے اور وہ خود تجھ سے بہتر تھا، اس کے لیے تو غسل کے لیے اتنا پانی جو ہے وہ کافی ہوا کرتا تھا. حضرت جابر کی مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو پھر حضرت جابر نے ایک کپڑے میں ہمیں نماز بھی پڑھائی. ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے. مصنف کا بیان ہے کہ وہ شخص جس نے یہ کہا ایک سا پانی میرے لیے کافی نہیں، وہ حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب تھے. ان کا والد محمد بن حنفیہ تھا. تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ابو جعفر اور اس کا والد حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس نا ایک دن تشریف لاتے ہیں، تو وہاں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے عرض کی حضرت جابر سے، یعنی غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو اس کے لیے کم از کم کتنا پانی درکار ہے. یعنی حضرت جابر کہتے ہیں بھائی غسل جنابت کرنے کے لیے کتنا پانی درکار ہونا چاہیے. تو آپ نے فرمایا بھائی ایک سا سے جو ہے وہ غسل ہو سکتا ہے، ایک سا پانی ہو تو اس سے جو ہے وہ غسل ہو سکتا ہے. تو حضرت علی بن ابی طالب کے پوتے حضرت حسن بن محمد بن حنفیہ نے کہا اتنا پانی تو میرے لیے تو کافی نہیں ہے. تو آپ نے اسے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو اتنا پانی کافی ہوتا تھا، حالانکہ آپ کے بال بھی بہت زیادہ گنے تھے. یعنی اس کے بعد حضرت جابر نے لوگوں کو ایک ہی کپڑے میں نماز بھی پڑھائی ہے. تو یعنی حدیث کے اندر سے یہ احکام نکل رہے ہیں کہ غسل جنابت واجب ہوتا ہے، خواہ وہ تھوڑے پانی سے ہی کیوں نہ ہو. تو غسل جنابت کے لیے ایک سا پانی کفایت کر جاتا ہے، اور ایک سا میں ایک سا جو ہوتا ہے نا وہ 4 مد کا ہوتا ہے.
یعنی یہ ٹوٹل پانی اگر لگایا جائے نا محدثین کی اصطلاح میں، یعنی ایک سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، اور 4 مد کا پانی کی جو مقدار ہے وہ تقریباً 3 لیٹر کے قریب بنتی ہے۔ تو پانی اگر قلت ہو تو غسل کے لیے تھوڑا پانی بھی استعمال کرنا سنت ہے۔ تو جو شخص سنت پر عمل پیرا ہونے سے جو ہے وہ انکاری ہو تو اس کے خلاف یعنی سخت رویہ بھی اختیار کرنا جائز ہے۔ یعنی پانی کا کم یعنی جو ہے وہ ضیاع کرنا چاہیے، پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کم سے کم پانی کو استعمال کرتے ہوئے یعنی اس سے پاکی حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ آج کا باب تھا غسل جنابت کے حوالے سے، یہ جو ہم نے چند یعنی احکام اس حدیثوں میں سمجھے ہیں۔ تو اس حدیثوں میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ یعنی مومن جو ہے وہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا، اگرچہ وہ ناپاکی کی حالت میں کیوں نہ ہو، یعنی اگرچہ وہ جنبی کی حالت میں کیوں نہ ہو، تو اس کی حرمت اور قدر اللہ کے ہاں برقرار رہتی ہے۔ تو نبی کریم نے ہمیں غسل کا مکمل اور بہترین طریقہ بھی سکھایا ہے، یعنی ہاتھ دھونا، نماز جیسے وضو کرنا، پھر پورے بدن کو پاک کرنا، اور یہی سنت اور نظافت کا حسین امتزاج ہے۔ تو اسلام سہولت کا دین ہے، یعنی جو شخص ناپاک ہے وہ شخص وضو کر کے آرام بھی کر سکتا ہے اور اسی طرح سو بھی سکتا ہے۔ تو دین شرم و حیا سکھاتا ضرور ہے، مگر شرعی مسائل میں سوال کرنا ایمان کی علامت ہے۔ حتیٰ کہ عورت کو اگر یعنی اس مینسز کے ایام میں وہ اس پر اگر غسل واجب ہوتا ہے تو اس کو مسائل پوچھنے میں جو ہے وہ یعنی شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، اور کپڑوں پر اگر نجاست لگی ہو تو اس کا جو ہے وہ اثر ختم کر کے یعنی پانی کے ساتھ دھو کے جو ہے اس میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اسلام وسوسوں کو نہیں بڑھاتا۔ ازواجی تعلق جب حقیقت میں قائم ہو جائیں تو پھر غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ تعلق عزت اور ذمہ داری ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے اور سنت میں اعتدال ہے۔ تو تقریباً 1 سا یعنی 4 مد کے قریب جو ہے یعنی تقریباً 3 لیٹر کے قریب، اس سے بھی انسان اگر غسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یعنی طہارت جسم کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دل اور روح کی روشنی بھی ہے۔ تو غسل جنابت عبادت کی تیاری ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی صفائی ہے۔ تو پاکیزگی سے ایمان بڑھتا ہے اور مومن کی زندگی میں نور آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم طہر قلوبنا وحسن اخلاقنا وارزقنا طہارت الظاہر والباطن۔ اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو بھی پاک فرما، ہمارے دلوں کو بھی پاک فرما، ہمارے اخلاق کو بھی پاک فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے جو سنایا ہے اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تو کوشش کی ہے بھئی حیا کے دائرے میں رہ کر جو ہیں وہ باتوں کو یعنی بیان کیا جائے، پھر بھی اگر کوئی کسی کو نہ سمجھ لگی ہو تو وہ کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔